عصر کا وقت ہوگا، بعض روایت کے مطابق فجر کا وقت۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے، اور وہ زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے، سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن آپ کو مینار سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہو یا میں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قدم رنجے فرما دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ابتداء میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے جب کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو عالم اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ گئی۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ وہ اپنے عصا سے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن امپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، ذرا بختر، اونٹ، پانی اور خوراک، لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ بھی اپنا دفاع کرتے رہے، یہ بھی جنگیں لڑتے رہے، اور یہ بھی پیڑ پر دو دو پتھر باندھتے رہے۔ انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے، یہ بھی اپنے حسب نسب پر فخر کرتے رہے، اور یہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم اور کنیزیں چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کمزور تلوار نہ خریدی، اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل پر فضا اور مرکزی پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند کیا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے ارد گرد خندق بھی کھود دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں مراحل سے مستفید ہو گئے، اور واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی بھی محسوس ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زہر کا اثر بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی ذی روح آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے، اور اگر آپ سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں
یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ علیہ السلام سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی۔ آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف اسٹائل کی ضرورت بھی ہوگی۔ اور آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سبب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا۔ پھر ہمیں ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتار سکے۔ ایسی دوائیں بھی ایجاد کرنا ہوگی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکیں۔ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے۔ ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں پورا عرض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ اور کینچی ہو یا راکٹ ہو، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا، لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس امت کو کون بتائے گا کہ انسان اس عالم میں اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے، اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتی؟ خدا کے لیے آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی۔ رحیم و کریم اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو راہ ہدایت پر کامیابیاں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ لوگ چاندی کو، کچھ لوگ قیمتی زیورات کو، کچھ لوگ گھوڑوں کی بات کر رہے تھے تو کچھ لوگ ہاتھیوں کی بات کر رہے تھے، اور کچھ لوگ دودھ دینے والی گائیں کی بات کر رہے تھے۔ سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند کی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھولا گیا اور سب لوگ اپنی من پسند کی چیزوں کے لیے دوڑے، اور ہر ایک کو یہی جلدی تھی کہ وہ سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگائے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس لوگوں کو دوڑتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک